بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین و تعلیم، ریلیجن اینڈ ایجوکیشن، یہ علامہ اقبال کی نظم ہے ضرب کلیم سے۔ میں نے اس پہ کل بات کی تھی، ویڈیو ریکارڈ کی ہے، اپلوڈ کر دی ہے۔ اسی ٹاپک کو میں تھوڑا سا ایکسپینڈ کروں گا۔ میں نے جو اس نظم میں بات کرنی تھی وہ کر دی ہے، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ وہ تھوڑی سی تھاٹس جو ہیں وہ اسکیٹرڈ تھیں۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ان کو یکجا کر سکوں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ سوال میں نے یہ رکھا تھا کہ ایک ہماری اس وقت کی ایج میں ایک ایکسیپٹڈ ڈیفینیشن ہے، وہ یہ ہے کہ جو مذہب ہے وہ ہر انسان کا ذاتی معاملہ ہے۔ تو کیا ایک ملک جو اپنے آپ کو اسلامک ملک کہتا ہو، یعنی کوئی اسٹیٹ ہے جو اسلامک اسٹیٹ کہتی ہے، ایک معاشرہ ہے، ایک سوسائٹی ہے جو اپنے آپ کو اسلامی معاشرہ کہتی ہے، تو کیا ایک ایسے معاشرے میں آپ یہ بات ویلڈ ہوتی ہے کہ مذہب جو ہے وہ ہر شخص کا انفرادی معاملہ ہے؟ اس کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ لیکن میں نے اس میں یہ رکھا تھا یہ بات کہ آپ نہیں یہ کہہ سکتے کہ آپ الاؤ نہیں کر سکتے ہر انسان کو کہ وہ اپنا جو مرضی وہ پڑھے، جو مرضی وہ پڑھے، جس مرضی چیز پہ وہ عمل کرے، چونکہ اس کی ریزنز ہیں، اور اس کی ریزنز بڑی سائنٹیفک ریزنز ہیں۔ سائنٹیفک ریزنز میں یوں کہوں گا کہ جو ہے نا، ہمیں تھاٹ پروسیس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو انسانی خیالات ہوتے ہیں یہ کہاں سے اوریجنیٹ ہوتے ہیں، یہ کیسے اوریجنیٹ ہوتے ہیں، کیا ہمارا ان کے اوپر کنٹرول ہوتا ہے، کیا یہ ہمارے کنٹرول میں ہیں، یا سارے خیالات یہ کہاں سے آتے ہیں، اور اگر ہمارا کنٹرول ہے یا نہیں ہے، تو کیا کوئی اور ہیں جو انفلوئنس کر سکتے ہیں مائنڈز کو اور خیالات کو؟ کیا کچھ اور ایسے فیکٹرز ہیں، کوئی اور ایسی چیزیں ہیں جو کر سکتی ہیں؟ چونکہ یہ ابھی تک اتنا انڈرسٹوڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہیں ہے، یا یہ بات ہے کہ ہمارا جو سوسائٹی ہے، اسلامک معاشرہ جو ہے، اس پہ انویسٹ نہیں کیا گیا ان چیزوں کو سمجھنے پہ۔ تو میرے خیال میں اقبال نے ان کی شاعری میں آپ کو یہ ملے گا، یہ ٹاپک پڑا ہوا ہے، انشاءاللہ اس پہ بات ہوگی، اور ریسرچ بھی ہوئی ہے، سائنس بھی ہے اس پہ، لیکن یہ کہ میں ابھی اس پہ اتنی ڈیٹیل سے بات نہیں کر سکتا ہوں، لیکن انشاءاللہ یہ میرا ارادہ ہے کہ میں اس کو سمجھوں گا اور بات کروں گا۔ لیکن بات یہ ہے کہ آپ ان کو انسانوں کو الاؤ، مطلب اٹس ڈینجرس کہ اگر آپ ان کو الاؤ کریں کہ وہ اپنے مائنڈ کے اندر جو ہے نا وہ وانڈر کریں جہاں تک وہ جانا چاہیں، اٹ کین بی ڈینجرس، ٹھیک ہے۔ مطلب آپ اس ذہن کو ایسے سمجھیں کہ اس میں ہیرے ہیں، اس میں خیالات ہیں، عمدہ خیالات، بہت اچھے خیالات، ہیرے پڑے ہوئے ہیں، لیکن ہیرے جو ہے نا وہ آپ کو پہنچنے تک، وہاں تک پہنچنے تک آپ کو ایک مائن فیلڈ کے تھرو گزر کے جانا ہے، جیسے مائنز نہیں لگاتے جنگوں میں، تو اس مائن فیلڈ کے تھرو۔ تو ایسا شخص جس کو کنٹرول نہیں ہے، جس نے سمجھا نہیں اس کو، اپنے ذہن کو، اور وہ ایسے ہی بغیر دیکھے ہوئے، بغیر سوچتا جا رہا ہے، اور جو سوچ رہا ہے اس کو وہ کہتا جا رہا ہے، اور جو کہتا جا رہا ہے وہ اس پہ کچھ میں سے عمل کرتا جا رہا ہے، کچھ پہ نہیں، تو وہ ڈیفینیٹلی وہ حادثے کا شکار ہوگا۔ ایسا شخص وہ خود بھی حادثے کا شکار ہوگا، اور اگر اس نے کسی دوسروں کو کنونس کر لیا تو وہ لوگ بھی حادثے کا شکار ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک آدھ اس کے ہاتھ میں ہیرا بھی آ جائے، لیکن اگر وہ اس کی ترتیب ٹھیک نہیں تھی، اس کا طریقہ ٹھیک نہیں تھا، اس نے پروسیس نہیں اپنایا، تو وہ حادثے کا شکار ہو سکتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں، اسلامی معاشرے میں، پاکستان میں افراد حادثوں کا شکار ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ نہیں چھوڑ سکتے، ایک اسلامی اسٹیٹ جو ہے وہ اپنی ذمہ داریوں سے اس طرح نہیں ان کو پیچھا چھڑا سکتی کہ یہ فرد کا معاملہ ہے، جو مذہب ہے جو مرضی وہ کریں۔ آپ نہیں، یہ اسلامی معاشرہ نہیں کر سکتا، اسلامی اسٹیٹ جو ہے وہ معاشرے میں یہ چیز الاؤ نہیں کر سکتی، چونکہ آپ انسانوں کی ذمہ دار ہیں، آپ ان کی مذہبی تربیت اور مذہبی صحت اور ان کی روحانی صحت کی ذمہ دار ہے جو اسٹیٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔
تو آپ ان کو وانڈر نہیں کروا سکتے اور وہ ہر طرح سے مطلب آپ اس کو سمجھے نا، ایک طرف نہ لیں جو میں نے کل مثال دی تھی کہ پھٹنا شروع ہو جاتے ہیں، مرنا شروع ہو جاتے ہیں. ایک دوسری ایکسٹریم بھی ہے کہ ہر چیز جو وہ مذہب کے اندر الاؤڈ کرتے جاتے ہیں، شامل کرتے جاتے ہیں، کنفیوزڈ رہتے ہیں لوگ یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں اپنے معاشرے میں. تو آپ اگین بات وہیں پہ آ گئی کہ آپ ان کو انفرادی عمل کہہ کے مذہب آپ اپنی ذمہ داریوں سے نہیں ہو سکتے، پیچھا نہیں چھڑا سکتے، دامن نہیں چھڑا سکتے. تو دوسرا اس کا حل کیا ہے کہ پھر جو ہے وہ اسٹیٹ جو ہے وہ فورس کرنا شروع کر دے کہ یہ مذہب ہے، یہ اسلام ہے، اور یہ والا اسلام جو ہے نا اس ملک کے اندر چلے گا. کیا یہ کر سکتی ہے کوئی اسٹیٹ؟ اگر آپ قرآن پڑھیں تو قرآن سمپل، مطلب آپ کو بہت بڑا عالم ہونے کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو آپ کو بیش جگہوں پہ، زیادہ جگہوں پہ آپ کو یہ اس کا جواب مل جائے گا. آپ فورس نہیں کر سکتے، چاہے وہ اسٹیٹ ہو، چاہے وہ آپ ایک بندہ اٹھ کے دوسروں پہ، آپ مذہب فورس نہیں کر سکتے انسانوں کے اوپر. ٹھیک ہے، جنہوں نے کیا وہ پھر عجیب ہو جاتا ہے کہ آپ ایک طرح کے انسان پیدا کرتے جا رہے ہو، ایک جیسی سوچ والے اور وہ کس کو پتا کہ جس نے وہ سوچ شروع کی تھی، جو ایک مطلب جو اس طرح کے ہوتے ہیں اتھارٹیرین جو رولرز ہوتے ہیں، جو ایک ہی جن کی بات ایک ہی بات پہ وہی ان کا اسلام ہوتا ہے، سارے اس پہ عمل کرتے ہیں. تو ہو نوز کہ وہ جو بندہ جس نے یہ بات شروع کیا وہ کیا خود سے وہ صحیح تھا، وہ کیا وہ صحیح اسلام وہ بتا رہا ہے چونکہ وہ صحیح نہیں بتا سکتا، چونکہ آپ فورس کر ہی نہیں سکتے دوسرے انسانوں کو. تو نہ آپ ان کو فورس کر سکتے ہیں، نہ آپ ان کو کھلا چھوڑ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر اسٹیٹ کا کیا کام رہ جاتا ہے؟ جو ایسی اسٹیٹ جو اپنے آپ کو اسلامک اسٹیٹ کہتی ہے، اسٹیٹ کا کام یہ ہے کہ وہ جو کریکٹ اگر وہ اپنے آپ کو اسلامک ابھی تک لکھنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ ایک کریکٹ انڈرسٹینڈنگ آف اسلام جو ہے اتنا مشکل کام نہیں ہے، اس کے اوپر وہ آئیں. ٹھیک ہے، اور وہ آئیں ایسے کہ وہ اس کے اوپر کنسنسس پیدا کریں، کنسنسس پیدا کریں کہ یہ اسلام ہے. ٹھیک ہے، اور اس کو پھر وہ اسٹیٹ کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے تعلیمی نظام کے ذریعے جو ایک ہی ہونا چاہیے، اس نظام کے اندر سارے کے سارا جو ملک ہے نا، جو بچے ہیں وہ اسی ایک ہی نظام میں سے نکلیں. اس نظام میں سے جب وہ نکلیں تو انہیں اس دنیا کا جو نالج ہے جو اس وقت کا وہ بھی ان کے پاس ہونا چاہیے، اور ان کے پاس مذہب کی 100% کریکٹ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ان کو نکلنا چاہیے. جب وہ اپنی یونیورسٹی سے تعلیم لے کے نکلیں تو ایک آپ کا نوجوان جو ہے وہ ایک سائنٹسٹ بھی بنے، وہ ایک انجینئر بنے، وہ ایک ڈاکٹر بنے، لیکن ساتھ وہ ایک مسجد کا امام بننے کے بھی قابل ہو. ساتھ وہ جو ہے اگر وہ پالیٹکس میں جانا چاہتا ہے تو وہ آپ کا لیڈر بننے کے قابل ہو. ہر طرح سے ہر جو پوسٹ ہے نا، پوزیشن آف اتھارٹی، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن. تو وہ ایک اور نظم تھی، زاغوں کو نہیں بیٹھنا، عقابوں نے بیٹھنا ہے، کہ جنہوں نے اس دنیا کو پڑھا، اس کی ورکنگ کو پڑھا، چونکہ یہ اللہ تعالیٰ ہم سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں ایک عبادات، اور پھر پوری اللہ کی مخلوق کو پہچانو، اس کی کریشن کو پہچانو، ان کو پڑھو. تو ان دونوں کو جو ملا کے پڑھیں گے اور وہ پھر دونوں کام کرنے کے قابل ہوں گے. تو یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. اسٹیٹ کا کام ہے کہ وہ کنسنسس پیدا کرے کریکٹ انڈرسٹینڈنگ آف اسلام کی. یہی مقصود تھا. یہ ایک وحدت ہے، وحدت کا کانسیپٹ ہے اقبال کے اندر، خیالات کی وحدت، اس پہ آنا ضروری ہے. قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمیں وارن کیا تھا اس وقت 1947 میں کہ آپ کے ہاں ایسے لوگ ہوں گے جو اس وحدت کو توڑیں گے. علامہ اقبال نے بھی ہمیں وارن کیا تھا، وہ ہمیں توڑ رہے ہیں. تو اب ہونا یوں ہے کہ ایک کنسنسس کے اوپر آنا ہے ریلیجن کی، اور جو لوگ اس کنسنسس میں نہیں آ رہے ان کو ہم نے شامل ہی نہیں کرنا اس پروسیس میں. ان کی تھاٹ کو، ان کی اس کو باہر نکال دینا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ کام کرنے کے لیے پھر آپ کو وہ لوگ چاہیے. ایک تو وہ کنسنسس پہ آنا ہے، اور پھر یہ جو ہمارے لیڈرز ہیں نا، جو پیران حرم ہیں جو اس ملک کو چلاتے ہیں، وہ پہلے خود اس کنسنسس والا جو مذہب ہوگا نا، جو ایک ہی مذہب ہے ہمارا اسلام ہے، اس کے اوپر وہ خود عمل کر چکے ہوں گے. ان کو خود عمل کرنا ہے،
پھر وہ پہلے انہوں نے عمل کرنا ہے اور پھر ساتھ ہی انہوں نے اس کو مذہب کو اس کو پڑھانا شروع کرنا ہے لوگوں کو. چونکہ جب تک کہ جو پیران حرم ہے وہ اس پہ عمل نہیں کریں گے تو پھر یہ تو وہی بات ہوگی نا جس طرح سے ہمارے معاشرے میں ابھی چل رہا ہے ہمارے ملک میں. ہم لوگ ایک مدنی معاشرہ بنانا چاہ رہے ہیں، لیکن مدنی معاشرہ ہم نہیں بنا سکتے میرے خیال میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک اسلامی معاشرہ بنانے کے لیے ایک انسان کو، ایک مسلمان کو اور ایک معاشرے کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان کے نقش قدم پہ چلنا ہے، ان کے اتباع کرنا ہے ان کی سنت کا. اور مطلب ان کی سنت یہ ہے کہ انہوں نے جب اپنی زندگی گزاری نا تو ان کی زندگی میں ایک مکی دور تھا. مکی دور بہت لمبا دور تھا، 40 سال اور پھر آگے جو 10 سال ہجرت کے تھے، if I'm correct 50 سال بن جاتے ہیں یہ. تو 50 سال ایک مکی دور تھا. مکی دور ایک اور طرح کا دور ہے. اس کے اندر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے جو واقعات تھے وہ اور تھے، جو ان کے آبزرویشن، ان کے جس سیٹ اپ میں وہ رہ رہے تھے، جو کچھ ان کے ساتھ ہوا، یہ ایک اور پروسیس ہے. پھر ایک مدنی دور شروع ہوتا ہے. ان ساری سٹرگلز میں سے نکل کے پھر ایک اور جگہ گئے. اس میں مطلب آسائشیں تھوڑی سی تھیں، ان کو مدد ملی اللہ تعالیٰ کی ہر طرف سے ہر وقت مدد تھی، لیکن وہ ایک اور معاشرہ تھا. مدنی دور ایک اور طرح کا دور ہے، اس کے اور طرح کے چیلنجز تھے. اور تو اگر کوئی انسان یا کوئی معاشرہ جو ہے وہ پہلے مکی دور میں سے نہیں گزرتا تو وہ مدنی دور میں سیدھا شامل نہیں ہو سکتا. ہم اس وقت پاکستان میں مدنی معاشرہ بنانا چاہ رہے ہیں، اور جو لوگ یہ معاشرہ بنانا چاہ رہے ہیں مدنی معاشرہ، انہوں نے خود مکی زندگی گزاری نہیں، ٹھیک ہے، اور نہ اس معاشرے نے مکی زندگی گزاری ہے، ٹھیک ہے. تو ہاؤ ڈو وی ایکسپیکٹ کہ ہم وی ول اینڈ اپ ان اے مدنی معاشرہ فوراً، تو یہ نہیں ہونا. ہمیں اسلام کی کریکٹ انڈرسٹینڈنگ پہ آنا ہے. اس انڈرسٹینڈنگ میں ہمیں سب کو اس مکی زندگی میں سے گزرنا پڑے گا. آپ اس کو سمجھیں، میں بھی سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ اگین بات وہیں پہ ہے. میں اس کو ختم کرتا ہوں اب کہ ہم افراد کو نہیں چھوڑ سکتے کہ وہ جو مرضی جا کے سوچتے رہیں اور پھر وہ آ کے بتانا شروع کر دیں اور عمل کرنا شروع کر دیں. ایک اسلامی معاشرے میں ایک اسٹیٹ اپنی ذمہ داریوں سے اس طرح سے پیچھا نہیں چھڑا سکتی، ٹھیک ہے. نہ ہی وہ فورس کر سکتی ہے انسانوں کو کہ یہ ایک پرٹیکولر ورژن ہے، یہ آپ پڑھتے جاؤ، ٹھیک ہے. بلکہ ایک کنسنسس کی طرف سے آنا ہے، اور جو لوگ اس کنسنسس میں نہیں آنا چاہ رہے ان کو آپ نے ایکسکلوڈ کر دینا اس ہول پروسیس سے، ٹھیک ہے. جو مرضی اس کا رزلٹ نکلے، جو وحدت کے خلاف ہے اسلامی معاشرے کی، وہ آپ کے خلاف ہے، آپ کا دشمن ہے وہ. تو اس کو آپ نے ایکسکلوڈ کر دینا ہے، اور پھر جن لوگوں نے یہ کام کرنا ہے انہوں نے خود عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ کام ایسے ہی ہونا ہے جو مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی ضرورت ہے ہمیں، ان کی سنت کی. تو ان کا ایک مکی دور تھا، ہمیں پورا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مکی دور کیسا تھا. ہمیں وہ پہلے رہنا ہے اس دور میں اپنے لیے، ٹھیک ہے. تو جب ہم اس دور میں سے گزریں گے تو پھر اس کے ریوارڈ کے طور پہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی رستے کھولیں گے. ایک اور دور ہمارے لیے بھی شروع ہوگا. لیکن مکی زندگی کے بغیر ہم مدنی معاشرہ نہیں بنا سکتے. غلط اپروچ ہے یہ، ٹھیک ہے. میں یہاں پہ رکتا ہوں، اور انشاءاللہ پھر دیکھیں گے اگر اس پہ اور بات کرنے کی ضرورت ہوئی.